बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। बहुत दुख देने वाला मौजू है आज का, पर कितनी ही बच्चियों के साथ ये हुआ। इनकी ख़बरें नहीं कभी आई, ना किसी रेडियो पे, ना किसी टीवी पे, ना किसी अखबार पे। रब ने इनको उस ज़िल्लत से बचा लिया जो आम तौर पे ऐसी ख़बरों में आने वाले नामों के साथ जुड़ जाती है। अभी भी बाज़ थोड़ा हया लिहाज कर लेते हैं तो सीन मीम लिख देते हैं, नाम नहीं लिखते, पर कभी कभी तो पूरा नाम और तस्वीर आ जाती है और उससे बहुत ख्वारी होती है। जिन बच्चियों ने मुझ तक रसाई को मुमकिन बनाया और मुझसे बात की, उसमें से कुछ केसेस तो ऐसे हैं कि जिनके साथ ये वाक़या, रेप का वाक़या कई दफ़ा हुआ, और कुछ के साथ ये हुआ कि कुछ लोगों ने मिल के उनके साथ किया। ये जिस बच्ची के साथ ये बार बार हुआ, वो जिस जगह रहती थी वहाँ उसी के भाई का दोस्त, जिसका घर बिल्कुल करीब था, वो शाम को ट्यूशन जाते हुए जब वो अकेली जा रही होती थी तो उसका बाजू पकड़ के उसको अंदर खींच लेता था। और उसके बाद उस बेचारी के साथ वो एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा इस जुल्म का शिकार हुई। उसको वो डराता था, धमकाता था। उस बच्ची ने मुझसे पूछा कि आज जब मैं बड़ी हो गई हूँ और मुसलसल कई साल से नफ्सियाती अपना इलाज कराती हूँ और उस खौफ से नहीं निकल पाती, मुझे उस लम्हे क्या करना चाहिए था। तो मैंने उससे कहा, बेटा ये जो लम्हा तुम पे आया था, ज़ाहिर है वो एक बड़ा ख़तरनाक और ख़ौफनाक लम्हा होता है, डर आता है, लेकिन ये सोचिए कि जो डाकू होता है वो ज़्यादा डरता है, चूँकि उस वक्त वो करने वाला होता है जो उसको नहीं करना चाहिए। ना मुआशरा इजाज़त देता है, ना कानून इजाज़त देता है, ना मज़हब इजाज़त देता है, ना ख़ानदान इजाज़त देता है। तो वो सारी नॉर्म्स को तोड़ रहा होता है और उसके साथ कोई नहीं होता। अगर उसके बारे में इल्म हो जाए तो सब उसके ख़िलाफ़ होके उसको फ़िज़िकली मारने से लेके उसको सज़ा दिलाने तक इकट्ठे होते हैं, पर वो उस खौफ को नहीं बल्कि बेखौफी में आके खौफ को दूसरे की तरफ कन्वर्ट कर देता है और उस बच्ची को जिसके साथ वो रेप करने वाला होता है उसको खौफज़दा कर देता है। ये हर मुजरम ये करता है। हर मुजरम जो जुर्म करने पे आमादा होता है वो अपने खौफ को उस पर काबू पाता है और उसको दूसरी की तरफ कन्वर्ट कर देता है। लाइक उस बच्ची से मैंने कहा कि जो बहुत मुमकिन था तुम्हारे लिए कि तुम उस वक्त जब इस जुल्म का शिकार हो रही थी और तुम्हारे मुंह पे उसने हाथ रखा था, तुम चीख नहीं सकते थे, फिर उसने हाथ हटा भी दिया होगा, तुम तब भी नहीं चीखे होगे और उस लम्हे तुम रो भी नहीं रहे होगे। वो अजीब एक बेकसी और बेबसी की कैफियत होगी, पर तुम्हारे हाथ तो खुले थे, तुम्हारे पाँव भी खुले थे और इनके अंदर इतनी जान होती है कि इस बॉल को अगर फुटबॉल को किक लगाए लड़की या लड़का तो कितनी दूर जाती है। ये कुव्वत जो पाँव में होती है, जो हाथ में होती है, इसके साथ अगर नफ़रत भी शामिल हो, इसके साथ अगर गुस्सा भी शामिल हो, आप सोचें कि उसके आप जिनसी आज़ा पे इतने ज़ोर से ठोकर मारते हैं तो उसके बाद कई घंटे वो उठने के काबिल नहीं रहता और इस दौरान कोई ना कोई वहाँ से चीज़ लेके उसके सर पे मारनी चाहिए। कितनी ही बच्चियाँ ऐसी हैं कि जिन्होंने छोटी उम्र में होने के बावजूद उस वक्त हिम्मत को अपना साथी बनाया और अपने रब से दुआ मांगी और उससे अपने आप को उसकी पनाह में दिया और यूँ हमला आवर से अपने आप को बचाया। एक तो ये सूरत होती है। दूसरी सूरत वो होती है जहाँ ये एक की जगह ज़्यादा लोग आ जाएं और आप उनके मुकाबले पे बेबस हो जाओ। वहाँ से जो ही आपकी जान छूटती है या वो आपको कहीं फेंकते हैं या छोड़ के चले जाते हैं तो तब आपको 2 या 3 चीज़ें फ़ौरी तौर पे करनी होती हैं। सब दुख और गम उसका एक तरफ, लेकिन अब आपको प्रिकॉशन मेजर्स के तौर पे चीज़ें सोचनी हैं। इस मौके पे गवाह कौन है, गवाही कौन देगा? अगर तो गवाह कोई मौजूद है तो केस बनेगा, अगर गवाह कोई मौजूद नहीं है तो केस नहीं बनेगा। इस मौके पे जो कुछ आपके साथ हुआ, अगर वो डॉक्यूमेंट हो गया, आपने उसको उसके फौरी तौर पे उसके टेस्ट करवा लिए, सीमेंस टेस्ट हो गया, आपके कपड़ों पे या आपके जिस्म पे जो निशान थे उनका टेस्ट हो गया, तो आपके पास जो रिपोर्ट आएगी वो कल पंचायत में, कल ख़ानदान में, पर्या में, और फिर अगर अदालत में केस जाता है तो भी अदालत में केस ले जाने के मैं हक़ में नहीं हूँ। वहाँ आम तौर पे चूँकि हमारा जो कानून है, मैं कानून को बुरा नहीं कह रहा, पर कानून गवाहियाँ मांगता है और गवाही नहीं होती। कानून आम तौर पे जो सबूत मांगता है वो सबूत आम तौर पे वहाँ मुयस्सर नहीं होते। हमारे जो माशरती टैबूज़ हैं और जो आम तौर पे एक पूरा सिलसिला चल रहा होता है, उसमें भी इस गुनाह को तब तक छुपाया जाता है जब तक आपके पास बिल्कुल आंखों देखी कोई गवाही मौजूद ना हो। अदरवाइज़
یہ ایک مزید رسوائی کا باعث بن جاتا ہے. سو ایسے موقع پہ آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کے خاندان میں سب سے کمزور کون ہے، اس کے پاس نہیں جانا. جو سب سے طاقتور ہو، جو سب سے ہمت والا ہو، آپ کو اون کر سکتا ہو. یہ بالکل ماں باپ میں سے ہو سکتا ہے، چچوتایوں میں سے ہو سکتا ہے، ماں باپ کے دوستوں میں سے کوئی ہو سکتا ہے، جس کے پاس جا کے فوری طور پہ اس لمحے جب آپ مضروب ہوتے ہو آپ کو چلے جانا چاہیے، اور وہ آپ کو لے کے وہاں ڈھارس بندھانے کی بجائے اس کو فوراً آپ کے ٹیسٹ کرانے چاہیے، رپورٹ کرانی چاہیے. میں اس معاملے میں بہت سیریسلی کنونسڈ ہوں کہ جب آپ اس عذاب سے گزر رہے ہوں تو پھر اس عذاب کا جتنی بھی آپ کے پاس ہمت ہو مقابلہ کرنا چاہیے. اتنی آسانی کے ساتھ اپنا سب کچھ لٹانے میں تعاون نہیں کرنا چاہیے. اور آپ یوں سمجھیں کہ اللہ نے انسان کو یہ جو 32 دانت دیے ہیں یہ بھی بڑے قیمتی ہیں. یعنی فلموں میں آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کو آپ نے کاٹا ہو تو اس کو ہر چیز بھول جاتی ہے، وہ وہاں سے پورا اس کا ایک برکی کی برکی اتاری جا سکتی ہے. اتنا زور سے اس وقت اسے ہر چیز بھول جائے گی. وہ اس کا ہاتھ ہو سکتا ہے، اس کا جسم کا کوئی حصہ ہو سکتا ہے، اس کا ہونٹ ہو سکتا ہے. یعنی جو وہ موو کرے، جو آپ کے ہاتھ میں جو چیز قابو آتی ہے، انفیکٹ آپ کا حاضر دماغ ہونا بہت ضروری ہے، نمبر 1. اس کے بعد جب یہ واقعہ ہو جائے، یہ سانحہ ایک ٹراما آپ پہ گزر گیا، تو پھر یاد رکھیے گا آپ اس کے ذمہ دار نہیں تھے، اور اگر تھے تو پھر اس پہ غور کیجئے کہ وہ کس بات سے اٹریکٹ ہوا کہ آپ کو اس نے ولنریبل پایا، آپ آسانی سے اس کے قابو میں آ گئے. کیا اس لیے کہ کہیں آپ نے اپنے جسم کے بارے میں، لباس کے بارے میں بے احتیاطی تو نہیں کی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کے ہنسنے تھے، بات کرنے سے کچھ ایسے میسیجز گئے کہ جو دوسرے نے اس کو منفی اینگل سے لیا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ موو کرتے ہوئے ان اوقات میں موو کرتے ہیں جب وہاں رش نہیں ہوتا؟ ہمیشہ یاد رکھیے گا، گھر آتے ہوئے جاتے ہوئے کبھی چھوٹی گلیاں اور سنسان رستوں کو اختیار نہیں کرتے، ہمیشہ رش والی جگہوں کو دیکھتے ہیں. اور جو چلنے کا آپ کا انداز ہے وہ بھی ڈری ہوئی بکری کا یا ڈری ہوئی ہرنی کا نہیں ہونا چاہیے، ایک بہادر لڑکی کا جس کے پاس اپنا حوصلہ ہو. اچھا، جب آپ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو بھی یہ ایک رانگ میسیج جا رہا ہوتا ہے. اسی طور پہ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ اکیلے موو کرنے کی بجائے دیکھیں کہ آس پاس کوئی نہ کوئی ضرور آپ کی سکھی سہیلی ہو جو آپ کو چھوڑنے میں انٹرسٹڈ ہو، آپ کو وہاں گھر اس کا قریب ہو. ایسے بسوں سے اتر کے، ویگنوں سے اتر کے گھر آتے جاتے آپ کی والدہ، آپ کا بھائی، آپ کی بہن کوئی آپ کو لے لے، تاکہ آپ کو وہ جو فاصلہ ہے وہ اکیلے نہ کرنا پڑے. اسی طور پہ خدا نہ خواستہ، دوبارہ خدا نہ خواستہ آپ کسی کے ساتھ لانگ ڈرائیو پہ گئے ہوں تو یہ بہت خطرناک، ایک تو غلطی ہے آپ کی، ہے بلنڈر ہے. دوسرا، اس وقت آپ اس پوزیشن پہ ہو کہ کوئی تیسرا آپ کے ساتھ اگر زیادتی کرے گا تو آپ کے پاس ڈبل خوف ہوگا. ایک تو آپ نے غلط کیا، نکلے، اور دوسرا انہوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا، اور وہ جو آپ کا ساتھی ہوگا وہ اس موقع پہ آپ کا ساتھ فزیکلی بھی نہیں دے گا، وہ بھی ڈرا ہوا ہوگا، وہ بھی خوفزدہ ہوگا. ایون یہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ہوں یا عام لوگ ہوں، ایسے موقعوں پہ بہت پریشانی ہوتی ہے، اور وہ آپ کے لیے ایک اور عذاب کھڑا ہو جاتا ہے. سو یاد رکھیے گا کہ زندگی کے اب کسی بھی حصے میں ہوں، اللہ معاف کرے، اب تو یعنی اتنی ہجان والی کیفیت ہے، اتنی اشتعال والی کیفیت ہے کہ انہیں عمر کا خیال بھی نہیں ہوتا، انہیں رشتے کا تو بہت دور کی بات ہے. یعنی اگر خاتون کہیں قابو آ رہی ہو تو اس بیچاری کو اپنی عزت بچانا مشکل ہو جاتا ہے. سو یاد رکھیے گا کہ جب ہم خبریں پڑھتے ہیں، جب ہم ڈرامے دیکھتے ہیں، جب ہم چیزوں پہ غور کرتے ہیں، تو یہ صرف وہاں سے گزر جانا نہیں ہے. اس میں سے ہمیشہ اپنے لیے لاہ عمل نکالیے کہ کیا ہو. لائک آپ کے پرس میں کوئی چاقو کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ کے پرس میں کوئی ایون ایسی کوئی چیز کیوں نہیں ہو سکتی؟ میں تو ایسی بچیوں کو بھی جانتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے پرفیوم کو اس موقع پہ اپنا ہتھیار بنایا، اور اس کی آنکھوں میں اتنے زور سے، دونوں آنکھوں میں وہ سپرے کیا کہ وہ ظاہر اس وقت جلن شروع ہو جاتی ہے، اور بندہ اس اپنے حواس میں نہیں رہتا، تو آپ کے بھاگنے کا موقع ہوتا ہے. آپ سوچئے 10 چیزیں آپ کے آس پاس ہو سکتی ہیں. کبھی کبھی ایسی مووی کو بھی، ایسے کسی ڈرامے کو بھی ضرور ذہن میں لایا کریں کہ جس کے بعد وہاں اس کریکٹر کو ضروری نہیں ہوتا کہ سبھی لکھنے والوں نے اس کریکٹر کو مظلوم بنایا ہو، کبھی کبھی یہ بدلہ لینے والا کریکٹر بھی ہوتا ہے.
لیکن ظاہر ہمارا جس طرح کا معاشرہ ہے اس میں بچیاں دبی ہوتی ہیں، بدلہ لینے کا عام طور پہ نہیں ہوتا، اور بہت ہوا تو خاندان جمع ہو کے کوئی فیصلہ کرے گا، پریا ہو کے جمع فیصلہ کرے گی، پر تب بھی آپ کے پاس کچھ ثبوت تو ہونے چاہیے، اور اگر کچھ بھی نہیں ہے تو پھر رسوائی اور پریشانی سے بچنے کے لیے پھر آپ کو خاموشی اختیار کرنی ہوگی، اور پھر اپنے لیے زیادہ حفاظت اور زیادہ سیکورٹی کا اہتمام کرنا ہوگا، تاکہ دوبارہ واقعہ اگر خدا نخواستہ کسی ایک جگہ ہو جائے اور اس بندے کو اگر آپ نے اس کی شکایت نہ کی، شے ملتی رہی، تو دوبارہ سبارہ بھی آپ کو زندگی میں بے عزت کرتا رہے گا، اور یہ موقع نہیں دینا چاہیے۔ سو خدا نخواستہ کبھی زندگی میں آپ کو ایسے کرول مواقع کا سامنا کرنا پڑ جائے تو پھر بے خوفی کے ساتھ، پھر ہمت کے ساتھ، پھر زندگی اور موت کے بالکل خوف سے اللہ رقم بے نیاز ہو کے اپنے رب کے بھروسے پہ اور اس سے مدد مانگتے ہوئے، اور اپنے آپ کو، میں تو کہتا ہوں جب گھر سے نکلیں تو اپنے آپ کو اس کے حوالے کر کے نکلیں، دعا پڑھ کے، اماں سے بھی کہیں آپ کے لیے دعا پڑھیں کہ آپ اس کی زیر نگرانی ہوں، وہ آپ کی حفاظت کرے۔ یعنی پرانے لوگ تو اپنے اونٹوں تک کو گھٹنے باندھ کے کہتے تھے اللہ کے حوالے، تو گھٹنا ضرور باندھنا چاہیے اونٹ کا، اور احتیاط کرنی چاہیے تاکہ آپ کی زندگی میں کبھی ایسا موقع نہ آئے کہ اللہ معاف کرے یہ لفظ آپ کی زندگی میں، آپ کی یادداشت میں کبھی اس کا کوئی تذکرہ بھی ہو۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔